الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ احاسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ کیا گمان کر رکھا ہے؟ احاسب الناس ان یترکوا، کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، اتنا کہنے پہ ہم چھوڑ دیں گے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی بات سنیں کہ آدمی نے کہا کہ بھئی ہم ایمان لے آئے، ایمان والے ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے ان یقولوا آمنا، وہ کہیں گے کہ ہم ایمان والے ہو گئے، ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، تو ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے، ان کو چیک نہیں کریں گے۔ کیوں چیک کریں گے؟ اس لیے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے چیک کیا ہے، ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو بھی چیک کیا ہے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ، وجہ کیا تھی چیک کرنے کی؟ ہم کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ وحدہ لا شریک ان کو پہچانے، پہچان تو لے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور وہ کون جھوٹا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 ہے، آیت نمبر 214 ہے۔ آیت نمبر 214 میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک قرآن کی آیت میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کیا لوگوں نے احاسب الناس، اسی طرح اسی میں شروع ہوتی ہے ام حسبتم، کہ ہاں لوگ جو یہ سوچتے ہیں، لوگ یہ گمان کرتے ہیں، لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ان کو چیک نہیں کریں گے، جبکہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے چیک کیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ جو نبی تھے اور نبی کے ساتھ میں جو لوگ ہوا کرتے تھے، نبیوں کے ساتھ میں جو لوگ ہوا کرتے تھے، تو ہم نے ان پر اتنی سخت آزمائشیں کی، اتنی سخت طریقے سے ہم نے ان کو آزمایا کہ وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ہوتے تھے وہ نبی سے کہتے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے، ان کے شوہر، تینوں کے تینوں کو کس طرح سے باندھ رکھا تھا، اور نبی موجود ہے، اللہ کا نبی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ان پر کتنی سختی کی جا رہی ہے، اور ماحول کیسا ہے مکے کا کہ اتنی سختی کے باوجود کہ وہاں جان سے مارا جا رہا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ بیچارے خاموش ہیں، کوئی زبان کسی کی ہمت نہیں ہے۔ کیا حال ہوگا اس وقت مکے کا کہ پبلک تماشا دیکھتی ہوگی، کون بدھا ہوا ہے، ننگے بیٹے کے سامنے ماں ننگی ہے، باپ ننگا ہے، باپ کے سامنے اس کی بیوی کو ننگے باندھ رکھا ہے، اور اس کا لڑکا سامنے ننگا بدھا ہوا ہے، تینوں کی حالت ایسی ہے، سامنے ہیں اور پوری پبلک تماشا دیکھ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کتنے حیرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف امید لگائی ہوگی کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، آج ذرا سی بات ہوتی کیا نہیں کوئی ہوتا تھا کچھ کر دکھاتا، کیا کر سکتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، ارے یہ کرتا تو اگر یہ اللہ کا
नेक बंदा है तो अभी ये अल्लाह से कह दे तो अल्लाह ताला ये कर देगा। जब नबियों के हाथ में कुछ नहीं होता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो तब तक नबी कुछ नहीं कर सकता है। नबी तभी करता है जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उधर से निकले तो आप ने क्या कहा कि ऐ आले यासिर सब्र करें। उधर से निकल के जा रहे हैं और उनकी हालत देख रहे हैं, तो आप कह रहे हैं ऐ आले यासिर सब्र करें, इंशाअल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात कहाँ होगी? जन्नत में होगी मुलाकात है। आज का होता कि अरे इसी की खातिर तो हमने सब कुछ बुराइयां झेली। यही तो आया था सऊदी अरब से, इसने कहा कि अल्लाह की बात, अल्लाह का दीन ये है, इसने बताया और इसी की खातिर हमने इतनी मुसीबतें झेली और देखो अब ये जो है ये क्या बाद में देखेंगे अभी कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अल्लाह ताला उनको आजमा है, उनकी आजमाइश है। और वो आजमाइश देखें कि इतनी सख्त आजमाइश में भी अल्लाह वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाता है कि जो लोग कहते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, कि बेशक जो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, और फिर वो उस पर जम जाते हैं, उस पर डट जाते हैं। सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो अल्लाह ताला उन पर फरिश्तों को नाजिल फरमाता है। उनको कौन उनकी हिम्मत बनाए हुए था इतनी पब्लिक के सामने, और वो कह रहा था सिर्फ इतनी सी बात कह दो कि हाँ भाई इस्लाम हमने छोड़ दी, इस्लाम से फिर गए हैं। मगर इतनी सी बात वो जुबान से नहीं कह रहे। आज का आदमी होता अगर कहीं ऐसी बात होती तो कह रहे भाई तू अलग में ले जाकर मुझसे कुछ भी कहने वाले हैं, कह दूंगा मैं। अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का डर नहीं, पब्लिक का खौफ है, इंसानों का खौफ है, अल्लाह का खौफ नहीं। तो अब वहां पर सिर्फ वो इतना कहा था कि एक बार ये कह दो कि हाँ ठीक है हमने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम से फिर जाओ तुम, हैं। उन्होंने कहा, सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, हंसी वो मुस्कुराई, कहा कि अभी मान जाओ, अभी वक्त है। अगर अभी भी तुमने बात नहीं मानी तो अभी दो ऊंटों में एक ऊंट का इधर को मुंह कर दिया, एक का इधर को मुंह कर दिया, दोनों पैर बांध दिए कि अभी तुमने नहीं कहा तो अभी ये दोनों ऊंटों को दौड़ा दिया जाएगा, तुम्हारे दो टुकड़े हो जाएंगे। उस वक्त हिम्मत कौन बना रहा था? उनकी हिम्मत उस वक्त कौन बना रहा था? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उन पर फरिश्ते उतरते हैं। मुस्कुरा के सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ए जालिम, जो अगर मैं देख रही हूं, अगर कहीं वो तू देखता तो तू जानता कि ये क्या चीज है। तू जो तुझे करना है, जो कुछ करना है तू कर ले। दौड़ा दिए दोनों ऊंट, बीच से दो टुकड़े हो गए हैं। तो कौन हिम्मत बंधाए हुए था? ऐसे ही वो उधर फिरौन के टाइम में आता, इधर आजमाइश हुई मुसलमानों की, कितनी सख्ती से आजमाया गया। मैंने बताया कि अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की दावत दे रहे हैं, वो पीछे से कहा ये तो मेरा भतीजा है और ये मेरा भतीजा है, इसके बाद तो मानो ये तो रास्ते से भटक गया है, इसने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है, जिस दीन पर इसके बाप दादा थे उस दीन को छोड़ दिया है इसने। बल्कि अब ये क्या कहता है, ये तो गुमराह हो गया है, रास्ते से भटक गया है, ये हमारे बुजुर्गों को गालियां देता है, ये हमारे बाप दादा के दीन पर ऐब लगाता है? अब आदमी वो जो खड़ा हुआ है वो क्या समझेगा कि यार ये हमसे ज्यादा, ये तो हमेशा इसके साथ में रहता है, इसने तो इसको गोद में खिलाया है, क्या ये नहीं जानता है? तो बहुत कुछ जानता है, ये सब कुछ जानता है, इसकी बात जो है बिल्कुल सही है, ये गुमराही हो गया। देखिए किस तरह से अल्लाह वहदहू ला शरीक ने आजमाया लोगों को और उनको आजमाइश में डाल दिया। एक कुरान की आयत है, अल्लाह ताला कहता है कि ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्यों नहीं नबी बनाकर भेजा गया। अगर हम फरिश्तों को नबी बनाकर भेज देते तो उसको भी इंसान की शक्ल में भेजते और वो इंसान की शक्ल में आता तो जैसे आज गुमराह हुए हैं फिर ये गुमराही में पड़ जाते हैं। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाता है, उनके बारे में बताता है कि देखो किस तरह से इन दुनिया वालों, पूरी दुनिया के किस्से जो कुरान करीम में बयान किए हैं, अहसनुल क़सस क़ससुल कुरान, अच्छे किस्से
جتنے اچھے قصے ہیں، سب سے اچھے دنیا میں جتنے قصے کہانی بیان کیے جاتے ہیں، سب سے اچھے قصے کہاں ہیں؟ قرآن کریم میں، قرآن کریم میں۔ تو اسی طرح سے یہ آزمائش ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کس سے آزمایا گیا؟ فرعون سے آزمایا گیا۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون کے ٹائم میں فرعون ایک آدمی آتا گیٹ پہ سے، فرعون کیا کہتا تھا؟ فرعون، حامان، شداد، نمرود، یہ سب کیا کرتے تھے؟ یہ سب یہ کہتے تھے جب ان کے پاس دولت آ گئی تو یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم ہی ہیں سب کچھ، ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اور کہتے تھے کہ ہم کو سب کچھ مانو، تم کو روزی ہم دیتے ہیں، تم کو کھانے کے لیے ہم دیتے ہیں، تم کو موت زندگی ہم دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایسے ہی ہوا۔ تو ان نبیوں کے زمانے میں جو یہ قصے بیان کیے ہیں، کس لیے؟ عبرت کے لیے بیان کیے ہیں تاکہ یہ قوم سدھر جائے۔ فرعون جو تھا، ایک آدمی جب اندر آتا باہر سے تو اس کو ایک پانی کا گلاس دیا جاتا، اس گلاس میں دودھ دے دیا جاتا۔ کیا دے دیا جاتا تھا؟ دودھ۔ سامنے حوض بنا ہوا ہے، حوض پانی کا ہے، پانی کا حوض ہے، اس حوض میں وہ دودھ لے کے گلاس میں جاتا اور وہ جانے کے بعد پانی کے حوض میں ڈال دیتا، اس میں چلا گیا۔ فرعون کہتا تھا کہ تو مجھے رب مان۔ وہ کہتا کیوں؟ رب کیوں مانے؟ کیونکہ اچھا اگر یہ جو پانی ہے، اس پانی میں جو تو نے دودھ ڈالا ہے، اگر تو یہ گلاس ڈالے اور تیرا دودھ گلاس میں آ جائے، تیرا دودھ گلاس میں آ جائے اور اس میں پانی رہ جائے تو مجھے رب مانے گا؟ تو وہ کہتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے مان لوں گا۔ جب وہ ڈالتا ایسے اس میں حوض میں گلاس ڈالتا تو اس میں دودھ آ جاتا، پانی وہیں رہ جاتا۔ تو کہ دیکھ میں ہوں رب ہے۔ اس طرح سے رب اپنے آپ کو رب منوانے کے لیے یہ سب کرشمے کرتے تھے، اور پبلک آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالتا پبلک کو، اور پبلک آزمائش میں پڑتی تھی، اور اس طرح سے آزمائش میں پڑھ کے اور پھر جو ہے وہ یا تو حق راستے پہ آ جاتے تھے، اور حق پہ وہی آتا ہے جو اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ اگر جو شخص اللہ سے رجوع نہ کرے، اپنی بات پر اڑا رہے، اس کو کبھی زندگی میں حق نہیں مل سکتا ہے۔ اگر حق آپ کو تلاش کرنا ہے تو پہلے آپ کو سلنڈر ہونا پڑے گا، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب سے رجوع کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ وحدہ لا شریک سے رجوع کریں گے، اور اللہ وحدہ لا شریک جو سے دعا کریں گے تو اور کوشش کریں گے کہ آخر دیکھیں کہاں حق ہے، اس کے پاس حق ہے، اس کے پاس حق ہے، کس کے پاس حق ہے۔ جب کوشش آپ کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ حق دے گا، ہے تب آپ کو حق کی توفیق تب اللہ وحدہ لا شریک دے گا۔ لیکن اس شخص کو کبھی حق نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ اپنی گمراہی پر اڑا رہے گا۔ گمراہی پر اڑے رہنے والے کو کبھی حق نہیں ملتا ہے۔ بھائی جب دنیا داری کا معاملہ آتا ہے، کوئی چیز لینے کے لیے آدمی کو بھیجا جائے تو اگر 2 روپے کی بھی چیز لینے کے لیے آدمی جائے گا تو اس کو تلاش کرتا ہے کہ صحیح ہے بری، دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کہ نہیں تم ہم کو ایسے ہی رہنے دو، ہم کو ایسے ہی رہنے دو، بس جو ہمارے پاس ہے یہی سب ٹھیک ہے، ہم کو ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے اور وہ جو کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح تو ایک ہی ہوگا بھئی، یا تو سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے، یا تو دن ہے یا رات ہے۔ کہیں نہیں رات بھی ہے دن بھی ہے۔ اب کوئی دکھا دے کہ لے بھائی رات میں کیا ہوتا ہے، رات میں سورج نہیں ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، سامنے کا نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے کمرے میں بند کر دیا، لے دیکھ ہو گئی رات نہیں ہو گئی۔ تو ایسے کہنے سے رات تھوڑی ہو جائے گی، دن ہی رہے گا، رات ہی رہے گی۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا